وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی اس سلسلہ معارف کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کو قرآن کریم کے خادموں میں قرار دے اور ان افراد میں ہمارا شمار فرمائے جو قرآن و اہل بیت سے متمسک ہیں۔ اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیجئے۔ سلسلہ چل رہا ہے سورہ مومنون کی تفسیر کے حوالے سے، اور سورہ مومنون جیسا کہ عرض کیا گیا آپ کی خدمت میں کہ اس میں خداوند متعال نے مومنین کے صفات بیان کیے ہیں، لیکن صفات بہت زیادہ ہیں۔ جو ہمارے پاس وقت ہے وہ محدود ہے۔ اگر ایک ایک صفت کو ہم روزانہ شمار کریں تو پھر بھی کم سے کم 3 مہینے چاہیے ہمیں۔ تو اس لیے ہم نے کچھ صفات کا انتخاب کیا جو ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ضرورت ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مومن کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ جہاں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ فوراً پلٹ آتا ہے، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو یعنی اس کی منزل ہے اور جو مقصد ہے جہاں جانا چاہتا تھا وہاں وہ واپس آ جاتا ہے۔ معنوی اعتبار سے یہ کہ وہ اپنے غلط اعمال سے توبہ کر لیتا ہے اور خداوند متعال کی طرف آ جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی یہی ہے کہ اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور جو اس کے لیے مناسب ہے اس کو اختیار کرتا ہے۔ آج اسی گفتگو سے مربوط ہونے کے لیے مقدمتاً میں عرض کروں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ساری کوشش کرنے کے بعد لیکن پھر بھی اس کو وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا جو وہ چاہتا ہے۔ معنوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، دنیاوی اخروی ہر اعتبار سے انسان اپنی کوشش میں کمی نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، ساری کوشش ہو رہی ہے انسان کی لیکن اس کے باوجود جو مقصد اس کا ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو یہاں بغیر تمہید اور مقدمے کے میں عرض کروں کہ دیکھیے، اگر انسان کی اپنی کوشش میں کوتاہی نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کو اگر انسان پورے طریقے سے ادا کر رہا ہے، اس کو نبھا رہا ہے، اپنی جو ذمہ داری ہے، تو پھر اس کو خداوند متعال کے ارادے پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہونا کیا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیا ہماری ڈیوٹی ہے۔ صرف مومن اس کو انجام دیتا ہے، لیکن کیا ہونا ہے، انجام کیا ہوگا اس کا، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ کہتے تھے، امام راحل کی اور دوسرے تمام مراجع کرام جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اور جو موجود ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ فرماتے تھے کہ ماں مامور بے تکلیفیم نہ بے نتیجے، یعنی ہمیں اپنی تکلیف، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نتیجہ خدا جو چاہے گا وہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اس کا نتیجہ آپ جو چاہتے ہیں، جیسا آپ کی نظر میں ہے وہی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے الگ کچھ ہو، لیکن مومن کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے جو بھی معین ہوتا ہے وہ بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے ساری کوشش کرنے کے بعد آپ کو ظاہری طور پر بھی کامیابی مل جائے، لیکن ہو سکتا ہے آپ نے کمی نہیں کی تھی، کوشش پوری کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے آپ ظاہر طور پر۔ تو پھر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہو گیا ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ خدا کی مرضی یہ ہے، خدا کی مشیت یہ ہے، خدا کا منشا یہ ہے۔ اگر ہم نے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر ہم نے کوتاہی کی اپنی کوشش میں تب تو ہم ذمہ دار ہیں،
وہاں ہمیں پکڑا جائے گا، اس کی سزا بھی بھگتنی ہے، وہ نتیجہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، پھر ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر ہم نے کوتاہی کی ہے اپنی کوشش میں، جو ذمہ داری ادا کرنی تھی اس کو ہم نے ادا نہیں کیا، تو ہم ذمہ دار ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کرنے کے بعد اب جو بھی نتیجہ ہو اس کو مشیت پروردگار سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند متعال نے حضرت داؤد علیہ وعلا نبینا الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، فرمایا یا داؤد ترید و ارید ولا یکون الا ما ارید فإن اسلمت لما ارید اعطیتک ما ترید وإن لم تسلم لما ارید اتعبتک فیما ترید ثم لا یکون الا ما ارید۔ مولا نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف خدا نے وحی فرمائی، یا داؤد، اے داؤد، ترید و ارید، ایک چیز وہ ہے جو تو چاہتا ہے، ایک چیز وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا ایک چیز وہ ہے جو تو چاہتا ہے، ایک چیز وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، یہ ہم سے خطاب ہے، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ فإن اسلمت لما ارید اعطیتک ما ترید، اگر تو تسلیم ہو جائے تو اس کو قبول کر لے جو میں چاہتا ہوں، جو میرا ارادہ ہے، تو اعطیتک ما ترید، میں تجھے وہ عطا کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ غور کیجئے گا، ٹھیک ہے، اگر تو اس پہ تسلیم ہو جائے، اس کو قبول کر لے جو میں چاہتا ہوں، تو پھر میں تجھے وہ عطا کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ وَإِن لَمْ تُسْلِمْ لِمَا أُرِيدُ، اگر تو نے اس کو قبول نہ کیا جو میں چاہتا ہوں، تو أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو جو تو چاہتا ہے اس کے لیے میں تجھے مشکلات میں گرفتار کر دوں گا۔ یعنی تو نے اگر تسلیم نہیں کیا میری مرضی کو، میرے ارادے کو، تو میں تیرے لیے مشکلات کھڑی کر دوں گا۔ آخر میں بھی ہونا کیا ہے؟ ثُمَّ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، آخر میں بھی ہونا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ بات واضح ہے نا کہ دو ارادے ہیں، ایک خدا کا ارادہ ہے، ایک انسان کا ارادہ ہے، ہوگا وہ جو وہ چاہتا ہے۔ اب اگر انسان اس کو تسلیم کر لے، قبول کر لے، مومن کی جو صفت ہے وہ تسلیم ہے، وہ اعتراض نہیں کرتا مشیت پروردگار کے اوپر، اس کو تسلیم کرتا ہے، چونکہ اس کو پتا ہے کہ ہوگا وہی جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر لڑنے سے کیا فائدہ، شکایت کرنے سے کیا فائدہ، اپنا ثواب بھی انسان کھو دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ بابا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہوگا وہی جو وہ چاہتا ہے، چاہے ہماری مرضی کے مطابق ہو یا ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو۔ تو یہ عقل مندی ہے، یہ زیرکی ہے مومن کی، کہ وہ ارادہ الہی کے سامنے خود کو تسلیم کر لیتا ہے، وہ خدا کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے، لڑتا نہیں ہے، جھگڑتا نہیں ہے خدا کے ساتھ، بلکہ وہ جو ہے اس کے ساتھ چلتا ہے، تقدیر کے ساتھ، یعنی اس کو کہ مرضی پروردگار ہے اس کو تسلیم کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دو طرح کے حوادث ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، یہ جو مشکلات آتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، جو مشکلات خاص طور پر ہوتی ہیں، اس میں ایک مشکل یہ ہے کہ جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، میں کچھ اور چاہتا تھا، ہو کچھ اور گیا، ٹھیک ہے۔ مثلا ساری کوشش کرنے کے بعد بھی انسان جو انٹرویو میں پاس نہیں ہو پایا، وہ جاب نہیں مل سکی جو چاہتا تھا، بزنس کے لیے ساری کوشش کی لیکن بزنس نہیں چلا۔ تو جتنی بھی مشکلات ہیں، حوادث ہیں، ان کے دو سبب ہیں جو روایتوں میں بیان کیا۔ کون کون سے دو سبب ہیں؟ کچھ ہوتے ہیں تنبیہی، تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے متوجہ کرنا، میری ایک غلطی ہے، جو ہمارے بڑے ہیں مثلا بزرگ ہیں ہمارے گھر کے، وہ ایک مرتبہ بچے کا کان پکڑ کے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، یعنی غلط راستے پر ہو۔ یہ بھی لطف ہے اس خدا کا کہ خدا بزرگ دے، بزرگوں کی قدر کریں، جو آپ کی غلطیوں پہ آپ کو ٹوکیں، یہ تنبیہ ہے کہ بیٹا غلط بات، تمہارا راستہ غلط ہے۔ تو کچھ ہوتے ہیں خدا کی طرف سے تنبیہی، انسان کچھ کرنا چاہتا ہے، کام پھنس جاتا ہے، نہیں ہو پاتا، تو یہ تنبیہی ہے، یعنی تمہارا راستہ غلط ہے۔ تو اگر انسان نے کہیں غلطی کی ہے تو اس کے لیے جو مشکلات آتی ہیں ان کو کہتے ہیں تنبیہی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے، جو ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں دعائے عہد میں بھی روزانہ، یہ آیت اس میں کوٹ کی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنے بھی آپ فساد دیکھ رہے ہیں خشکی اور تری میں، یعنی دنیا میں جتنی بھی مشکلات ہیں، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، جو لوگ خود اپنے اعمال کرتے ہیں ان کی کارستانیوں کا نتیجہ ہے جو دیکھ رہے ہو۔
اکثر ایسے ہیں جو تنبیہی ہیں، مثلا کوئی خطا ہو گئی تو اب یہ، اور دوسرے جو ہیں وہ ہے ترفیعی۔ ترفیعی کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان نے غلطی نہیں کی لیکن خداوند متعال اس کے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہے، ایک مشکل میں اس کو ڈالتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور جب وہ امتحان پاس کر لیتا ہے تو امتحان کے بعد انسان کو ایک انعام ملتا ہے، خدا کی طرف سے اب ایک انعام ملتا ہے، یعنی بلند مقام، جو وہ چاہتا ہے اس سے بلند مقام اس کو خداوند متعال جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ترفیعی۔ تو دو ہی طرح کے ہیں، یا تو تنبیہی ہے یا ترفیعی ہے، اور یعنی اس میں کوئی خطا نہیں ہوتی انسان کی، خدا اس کو بلند مقام دینا چاہتا ہے، اور بظاہر ہماری خواہش کے خلاف، یعنی یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں در حقیقت یہ ہمارے لیے ارتقاء کا زینہ ہوتے ہیں، یعنی انسان کو یقین ہو جائے کہ ایک اللہ، ایک حکیم موجود ہے، اس کی تدبیر ہے، اس میں ایک یعنی مقصد موجود ہے، بغیر کسی ہدف کے، بغیر مصلحت کے اس کائنات میں کوئی انجام نہیں پاتا، وہ یہ سوچ کر جو ہے وہ خاموش رہتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ اس کائنات میں کوئی بھی عمل بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کائنات خود ہی جو ایک وسفوٹ ہوا اور وجود میں آ گئی، نہیں، ایک عالم، ایک مدبر اس کا مالک ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا ہو، اب اپنے اعتبار سے دنیا چل رہی ہے کہ خلق میں تو ہم اس کے محتاج تھے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ خود بخود چل رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک ایک چیز میں وہ دخالت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، یہ حقیقت ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام کوئی بھی ہو تو جب تک اس کی مرضی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک وہ جو ہے نہیں ہوتا۔ تو بس مومن کے لیے اب یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر عمل کو ایک مصلحت سمجھے، یعنی ایک نظام ہے اس پوری کائنات میں جس کو وہ چلا رہا ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی نظر سے یعنی جس سے وہ غافل ہو، اور ازل سے ابد تک کا۔ اور ایک چیز اور ہوتی ہے، ہم تو اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، خالی ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی کے ہماری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے مطابق نہ ہوا تو پھر ہمیں پسند نہیں ہے، تو ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے اعتبار سے جو ہے مثلا اچھا نہیں ہوا، ہم یہ سوچ کر راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی دیکھ رہا ہوں، وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، میری زندگی اہمیت رکھتی ہے یا پوری کائنات؟ میں ایک لمحے کو دیکھ رہا ہوں لیکن وہ ازل سے ابد تک کے نظام کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے اپنی راحت، اپنا آرام عزیز ہے لیکن اس کا مقصد بندوں کی ہدایت ہے، تو وہ کچھ کام ایسے انجام دیتا ہے کہ بظاہر مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اس کے لیے ایک بہت اچھا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ ایک بہت اہم شخصیت ہے ہماری، ملا محمد تقی مجلسی، ملا باقر مجلسی، جنہوں نے بہار الانوار لکھی ہے، ان کے والد ہیں یہ ملا محمد تقی مجلسی، بڑی اہم شخصیت ہے، نجف میں رہتے تھے، عرفانی اور علمی اعتبار سے ان کا بہت، یعنی ملا باقر مجلسی جو صاحب بہار الانوار ہیں ان سے بھی بالا تر ان کا مقام ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے روضۃ المتقین، روضہ کے معنی ہوتا ہے باغ، واقعاً وہ صاحبان تقویٰ کے لیے باغ کی حیثیت رکھتا ہے، بہت اہم۔ تو یہ نجف میں ہیں، علم کے اعلیٰ مدارج، اعلیٰ مقامات طے کر چکے ہیں، فقہ، اصول، تفسیر، ادب، ہر فن میں مہارت حاصل کر چکے ہیں، اور اس کے بعد خود فرماتے ہیں کہ میرا دل جو ہے نجف سے اس طریقے سے وابستہ ہو چکا تھا کہ ذرہ برابر میرے اندر رجحان نہیں پایا جاتا تھا کہ میں نجف کو ترک کروں، کہیں بھی نجف کو چھوڑ کر میں جاؤں۔ حالانکہ یعنی نجف جو تھا بڑا سخت ہے وہاں پہ رہنا بھی، جو کربلا کے لیے مصائب میں آپ سنتے ہیں نا کتنی گرمی ہوتی تھی، تو نجف کا بھی یہ 6 مہینے تک اتنی شدید گرمی، اور وہ شرجی ہوا اور اتنا پسینہ، تو 6 مہینے گرمی، گرد و غبار کی شدید ہوا، جو آج بھی ایسا ہی ہے وہاں کے حالات، اور وہاں کی زندگی بظاہر بہت طاقت فرسا تھی۔ اس کے مقابلے میں یہ جہاں کے رہنے والے تھے وہ ہے ایران کا شہر اصفہان، اصفہان سے گئے تھے یہ۔ اصفہان ایک ایسا شہر ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے اصفہان نصف جہان، یعنی آدھی دنیا میں جتنی خوبصورتی ہو سکتی ہے وہ خالی اتنی اصفہان میں ہے۔ تو یہ اصفہان، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے اصفہان کو دیکھا نہیں تھا، تو اصفہان کے رہنے والے تھے۔ ایک وہاں ایک ندی ہے جس کو کہتے ہیں زایند رود، زایند رود کہتے ہیں ندی کو، اس نے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے اس شہر کو، جو گئے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ کتنا اچھا لگتا ہے وہ۔ تو یہ وہاں کے رہنے والے تھے، باغوں کا شہر ہے، پھولوں کا شہر ہے، اور تازگی، طرح طرح کے میوے فروٹ وہاں پہ موجود ہیں۔ ایسی جگہ سے گئے نجف، جہاں میں نے بھی بتایا 6 مہینے تک کتنی گرمی، گرد و غبار اور ساری چیزیں، اور یہ بھی نہیں کہ وہاں جانے کے بعد ان کو بہت بڑا کوئی قصر مل گیا ہو، کوئی محل مل گیا ہو۔ ایک طالب علم کی جو زندگی ہوتی ہے، ان کی بھی بڑی سادہ زندگی تھی،
ایک سادہ سا گھر، اور پھر اس کے بعد وہاں گئے، اپنا بچوں کو پڑھایا، اس کے بعد مولا کائنات کی زیارت کی. ساری زندگی اتنی ان کی وہ تھی، لیکن کبھی تصور نہیں کرتے تھے کہ میں یہاں سے یعنی چھوڑ کر جاؤں. بس ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہتے ہیں محمد تقی اصفہان چلے جاؤ. اب پہلے دن جب انہوں نے دیکھا خواب میں تو سوچا کہ شاید دن میں سوچتا رہتا نا انسان اپنے وطن کے بارے میں کہ ایسے ہی کوئی خیال ہے، میرا خیال ہی خواب بن کے جو ہے وہ آ گیا. پہلے دن انہوں نے توجہ نہیں دی. دوسرے دن مولا کائنات پھر تشریف لائے خواب میں، کہتے ہیں محمد تقی اصفہان جاؤ، اصفہان کو تمہاری ضرورت ہے. اب انہوں نے پھر دوسرے دن تھوڑا سا زیادہ ہوا، لیکن پھر بھی یار کہاں مولا آئے اصفہان کے بارے میں ایسی بات مجھ سے کہیں، تو انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. تیسرے دن پھر امام علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں محمد تقی مجھے گوارا نہیں ہے کہ اب تم نجف میں رہو، اصفہان چلے جاؤ. سخت لہجہ جو ہے وہ استعمال کیا. اچھا جیسے ہی انہوں نے اب یہ سنا کہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ اب تم یہاں پہ رہو، تو ایک عالم دین ہے، ایک مومن ہے، جب امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو اب دیکھیے اب انہوں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے چلتے ہیں، واپس چلیں. اب انتظامات کیے، فیملی کو لیا وہاں سے اور واپس آتے ہیں. تو دیکھیے اس کا سب سے بڑا درس یہ ہے، یہ آ جاتے ہیں اصفہان. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ایک جگہ سے اٹھاتا ہے، ایسی جگہ جہاں سکون بھی ہے، اور ایسی جگہ بھیجتا ہے کہ جہاں پر سکون تو نہیں ہے لیکن ہماری ضرورت ہے. یعنی ہر عمل اس کا بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا، اس میں کچھ مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں چاہے ہم اس کو درک نہ کر پا رہے ہوں. ہم سکون دیکھتے ہیں لیکن وہ ضرورت دیکھتا ہے، ہم آرام دیکھتے ہیں لیکن وہ خدمت دیکھتا ہے. اب یہ وہاں نجف کی فضا چھوڑ کے جو ہے آ جاتے ہیں اصفہان. ابتدا میں نہ کوئی شاگرد ہے، نہ کوئی مجمع ہے، نہ سوال کرنے والے ہیں. مسجد میں چند افراد، وہی بیچارے بوڑھے جو ہوتے ہیں مثلا اس طرح سے مسجد میں ہیں، کوئی نہیں ہے. اچھا جو ہر کسی مبلغ کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اللہ کی مشیت کار فرمائے، انہوں نے کہا میں کہاں مرکز علم نجف، اس وقت مرکز علم تھا نجف، کہ اس کو چھوڑ کے مجھے مولانا نے کہا، اپنے الفاظ میں کہوں ولیعوذ باللہ، کہاں پھنسا دیا کہ نہ کوئی پڑھنے والا ہے، نہ کوئی کسی کے سامنے مجلس بھی پڑھے. تو کتنے افراد ہیں، یہ چند افراد، اور اتنا میں نے جو علم حاصل کیا تھا، اتنی کتابیں لکھی، اتنی شاگردوں کی تربیت کی. ہوتا ہے نا اتنا علم حاصل کرنے کے بعد میں اس چھوٹے سے گاؤں میں کیا کروں گا، میرے لیے تو کوئی بڑی جگہ ہونی چاہیے تھی. لیکن کیا کریں، مولا نے ڈاٹا ایسے تھا 3 دن آ کے، اب بیچارے کچھ کر نہیں سکتے تھے. اور ایک چیز اور بھی ہے یہاں پہ، میں یہ بھی حدیث بیان کر دوں. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک بہت تنبیہی حدیث ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو روز محشر شکایت کریں گی. سب سے پہلی چیز ہے قرآن کریم. قرآن کریم روز محشر شکایت کرے گا. پیغمبر خود شکایت کریں گے، یا رب ان قومی اتخذوا القرآن مہجورا. خدایا میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. قرآن کے 2 کردار ہیں وہاں پر، یا تو وہ شکایت کرے گا یا وہ شفاعت کرے گا. اور قرآن کا جو بھی ہوگا نا، شکایت بھی سنی جائے گی اور شفاعت بھی قرآن کی سنی جائے گی. شکایت کرے گا انہوں نے جو ہے یہ نہیں آئے میرے پاس، مجھے ترک کر دیا، نہ انہوں نے مجھے پڑھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی. تو قرآن شکایت کرے گا. اور شفاعت بھی کرے گا، جو جتنا قرآن سے مانوس رہا، جتنی اس کی تلاوت کی، غور و فکر کیا، اس سے تمسک کیا، تو اس کی شفاعت کرے گا. یعنی اگر کہیں پھنسا ہوا بھی ہوگا کسی کام میں، کوئی مشکل ہوگی، قرآن کہے گا خدایا یہ مشکل تو ہے لیکن میرے ساتھ اٹیچ رہا ہے، جڑا رہا ہے میرے ساتھ. تو اس کی شفاعت بھی سنی جائے گی اور شکایت بھی سنی جائے گی. دوسری چیز جو ہے جو خدا کی بارگاہ میں شکایت کرے گی وہ مسجد ہے. مسجد بھی شکایت کرے گی کہ میں تو تھی لیکن یہ آتے نہیں تھے نماز پڑھنے کے لیے. خداوند متعال مسجد کی شکایت کو جو ہے وہ بھی سنے گا. اور تیسری چیز جو ہے وہ عالم ربانی بھی شکایت کرے گا. اگر درمیان میں عالم ہے لیکن لوگ اس کے پاس نہیں آتے، اس کی گفتگو نہیں سنتے، اس سے مسائل دریافت نہیں کرتے، وہ بھی شکایت کرے گا، خدایا میں تو اتنا سب کچھ علم حاصل کر کے سب کچھ چھوڑ کے ان کے درمیان آیا تھا لیکن انہوں نے میری قدر نہیں کی. تو خیر یہ تو درمیان میں آ گئی تو میں نے بتایا. اب یہ اصفہان آ گئے. اچھا اصفہان جو شہر تھا وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، اگر بہتر ترجمہ ہوگا اردو میں تو بتائیں گے. لات ہوتے ہیں اردو میں، کہہ لیجئے اوباش قسم کے کچھ افراد، غنڈہ ٹائپ، جن کی ساری زندگی جو ہے وہ اسی طرح گزرتی ہے، دوسروں کو اذیت کرنا، ستانا، لوٹ مار، یہ ساری چیزیں. انہیں دین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، صرف انہیں اپنی دنیا کو سنوارنا ہے، دنیا کو بنانا ہے. کس کا مال ہے وہ سوچتے نہیں، اتنی ٹینشن نہیں لیتے وہ کس کا ہے، ہمارا کام چلنا چاہیے. اس کو فارسی میں کہتے ہیں لات.
یعنی اوباش، بدماش کہہ لیجیے آپ. اصفہان مشہور تھا کہ یہ لاتوں کا شہر ہے. وہ نہیں لاتوں کا بھوت باتوں والا، وہ لات مراد نہیں اس سے، البتہ وہ مستحق اسی کے ہوتے ہیں، لاتوں کے مستحق ہوتے ہیں، وہ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ اب ان کے ڈر کی وجہ سے کوئی عالم دین آتا بھی نہیں تھا اصفہان کہ بابا ان سے کون ٹکرائے گا، کون مقابلہ کرے گا، ان کے مزاج کے خلاف اگر ذرا سا ہو گیا کون ان سے لڑتا رہے گا، چاقو کش اور کیا کیا. تو اب یہ بیچارے وہاں پہ آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد اب کیا کریں، جب کوئی نہیں ملتا، آتے جاتے کبھی کبھی کوئی نظر آ جاتا ہے رستے میں، تو بڑے محتاط تھے ویسے، لیکن کب تک، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ 7-8 جو ہے بدنام قسم کے جو تھے بڑے ٹاپ، ان میں سمجھ لیجئے وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں میں آلودہ، اور وہی جو کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے. اب انہیں تھوڑا سا ترس آ گیا، یار کہاں جا رہے ہیں یہ. بس ایک مرتبہ ان کے پاس رکے اور کہتے ہیں کیوں تم اپنی دنیا کو اور آخرت کو خراب کر رہے ہو، خدا کی طرف آؤ، آخر کب پلٹ کے آؤ گے. بس 2-4 جملے انہوں نے وہ علمائی انداز میں کہے، اور بس جیسے ہی کہا انہیں تو غصہ آ گیا کہ اس مولوی سے مطلب کیا ہے، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، یہ اپنا کام دیکھے، اپنی مسجد دیکھے، اپنے نمازیوں کو دیکھے، اپنے شاگردوں کو دیکھے، ہمارے اس میں جو ہے کیوں ٹانگ اڑاتا ہے. کسی نے کہا بھائی اس کو سبق سکھانا پڑے گا، اس لیے ہوتا نا پہلا امپریشن ڈال دو ابھی آج ہی پہلی دفعہ کا، ورنہ تو جینا حرام کر دے گا ہمارا، اور شہر ہمارا ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے. لاتوں کا شہر تھا یہ. انہوں نے کہا پھر کیا کریں. تو یہ ہمیشہ سے ایک وہ رہا ہے کہ کردار کشی، ایسا کوئی عمل کیا جائے کہ یہ اس لائق ہی نہ ہو، کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہ رہیں. توجہ کیجئے گا، بہت اہم درس ہے اس میں. انہوں نے کہا کیا کریں. انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایک خاتون ہے مثلا رقاصہ، ڈانسر، ڈانس کرتی ہے فلاں مشہور، اس کو بلایا جائے اور ان کو بھی دعوت دی جائے، اور اس سے کہا جائے کہ کسی طرح ان کو لائن سے جو ہے ٹریک سے ہٹائے. اب کہا لیکن یہ کہاں اس تک پہنچیں گے، وہ کہاں تک ان تک پہنچے گی، کیسے. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں مسجد میں دیکھو، ان میں سے ایک آیا تھوڑا سا ظاہر اپنا صحیح کر کے کہ مسجد میں اس کو جانے دیا جائے. اب وہ آنے کے بعد انہیں دیکھا، نظر سے پہچان لیتا ہے انسان، چہرے سے دیکھ لیتا ہے کہ ہاں کون ہمارے کام کا ہے. اس میں دیکھا ایک انسان جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے تھوڑا سا ڈرپوک قسم کا، یا دین کے نام پہ جس کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. دیکھیے دین کے نام پہ بہت بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، یعنی اگر انسان کے اندر بصیرت نہ ہو کہ سامنے والا کیوں ہمیں استعمال کرنا چاہ رہا ہے، تو آسانی سے مثلا کہیں کہ ارے ہماری بھی کچھ ہدایت ہو جائے گی اگر مولانا ہماری مجلس میں آ جائیں مثال کے طور پہ. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کے اندر کہ وہ تو یہ سوچے گا وہ دین کا بڑا کام ہے بھائی، میں بڑی خدمت کر سکتا ہوں. تو خیر اس طرح کا ایک انسان ہے، بس اس کو ٹارگیٹ کیا گیا. جب وہ نماز کے بعد جا رہا تھا اس کو پکڑ لیا، کہا دیکھو ایک شام میں ہم ایک پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں، اور پروگرام کریں گے تمہارے گھر پہ، کھانے پینے کا سارے خرچے کا انتظام کریں گے ہم، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ کسی طرح جو مجلسی صاحب ہے ان کو لے کے آ جانا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی میں کوشش کرتا ہوں، اور اس کو ڈرا بھی دیا اگر بات نہیں مانو گے شہر میں رہنا تمہارا حرام کر دیں گے، تمہیں پتہ ہے ہمارا شہر ہے، ہماری دادا گیری چلتی ہے، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. اور وہ بندے خدا کچھ ڈر کی وجہ سے، کچھ خوف کی وجہ سے سوچا پھر یہ لوگ آئیں گے، مولانا مجلس پڑھیں گے. پورا پروگرام نہیں بتایا ان کو، بس یہ بتایا کھانے کا انتظام ہمارا ہوگا، ایک مجلس ہے اور آپ ان کو لے کے آ جانا. انہوں نے سوچا نصیحتیں کریں گے، کسی ایک کو بھی اگر ہدایت مل گئی تو اس کی ہدایت میں بھی معجور ہوں، مجھے بھی ثواب ملے گا نیک کام. انہوں نے مولانا سے کہا جی ہم نے، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے پروگرام رکھا ہے، کہا میں نے اپنے گھر پر ایک پروگرام رکھا ہے جو ہمارے کچھ جان پہچان کے وہاں پہ ہوں گے، آپ سے درخواست ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ وہاں تشریف لے آئیے گا، تھوڑا سا ان کو واضح نصیحت کیجیے گا. مولانا کا کیا کام ہے، یہی کام ہے مولانا کا. اور دوسرے یہ کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی تمہیں دعوت دے اور کوئی حرام انوالو نہ ہو. اچھا انہیں کیا پتا بعد میں کیا ہونے والا ہے. انہوں نے کہا بھائی ایک مومن ہے اپنے گھر پہ دعوت دے رہا ہے تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ دعوت کو قبول کر لو. کہا جاتا ہے نا کہ مستحب روزہ توڑ دو لیکن مومن کا دل مت توڑو، اس کی دعوت کو قبول کر لو. انہوں نے جو ہے قبول کر لیا. اب اس کے بعد جو یہ گئے ہیں جا کے بیٹھے تو اندر جاتے ہی انہوں نے دیکھا پورا جو وہ حال ہے مان لیجئے اس کے گھر کا وہ کمرہ ہے وہ لاتوں سے بھرا ہوا ہے. سارے کے سارے وہی اوباش بیٹھے ہوئے ہیں. خاص قیافہ ہوتا ہے ان کی، وضع و قطع خاص ہوتی ہے، لباس اپنا الگ ہوتا ہے. جو آپ تصور کریں مثلا مونچھیں جو ہے بڑھی ہوئی، داڑھی مثلا صاف یا زیادہ ہی لمٹ سے بڑھی ہوئی، اور اس طرح وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ دروازے پہ تھوڑا جھجکے، بابا کیا ہو گیا، کہاں میں آ کے پھنس گیا. لیکن کیا کرتے، اب تو آ چکے تھے، جا کے بیٹھ گئے. نظریں نیچی ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس خاتون کو وہ لے کر آئے تھے وہ پردہ ہٹا اور وہ تشریف لے آئیں.
اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا وہ ناچ گانا شروع کیا. اچھا گانا ناچ جو ہے اس کے ساتھ گانا لگا ہوا ہوتا ہے, کہتے ہیں ناچ گانا, یعنی جب تک نہ ہو گانا اس وقت تک ناچ جو ہے وہ یعنی معنی نہیں دیتا. اس نے بھی جو ہے ناچتے ہوئے گانا شروع کیا. ایک شعر ہے حافظ شیرازی کا. حافظ شیرازی بڑی عظیم شخصیت ہے. اچھا عرفانی اشعار جو ہوتے ہیں شاعر کچھ اور سوچ کے کہتا ہے, سامنے والا یوز کسی اور طریقے سے کرتا ہے. وہ تو عرفان میں یعنی خدا کے عشق میں اس کے لیے کہہ رہا ہے شاعر. یہ جو ہوتے ہیں اپنے لیے یوز کرنے والے, یہ مادی عشق کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اب وہ آئی اور وہ برہنہ سر اور اس نے جو ہے ناچنا شروع کیا, اور بار بار وہ شعر پڑھ رہی ہے کہ در کوئے نیک نامہ مارا گزر نہ باشد, در کوئے نیک نامہ مارا گزر نہ باشد, گر تو نمی پسندی تغیر دے قزارہ. مطلب اس کا یہ ہے کہ نیک ناموں کی گلی میں تو ہمارا گزر ہوتا نہیں ہے. جو نیک نام ہیں, شریف لوگ ہیں, ان کی گلی میں ہمارا گزر ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے تو حالات کو بدل دے. اب وہ یہ ناچ رہی ہے اور یہ بار بار کہ در کوئے نیک نامہ مارا گزر نہ باشد, گر تو نمی پسندی, اشارہ کر رہی ہے بار بار ان کی طرف کہ گر تو نمی پسندی, اگر تمہیں پسند نہیں ہے یہ تو پھر تغیر دے قزارہ. تو یہ جو قضا ہے خدا کی طرف سے, الیاذ باللہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو فیصلہ اس نے کیا ہے کہ ہم اس طرح سے رہیں, اگر تجھے یہ گوارا نہیں ہے, پسند نہیں ہے, تو حالات کو بدل دے, اس فیصلے کو بدل دے. اب یہ کیا کریں, یہ گردن جھکائے بیٹھے ہیں. بس ایک مرتبہ جب حد ہو گئی, اللہ اکبر, ایک مرتبہ انہوں نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور وہ بار بار ان کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ رہی تھی. بس ایک مرتبہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. اب دیکھیے خدا سے جب انسان رابطہ برقرار کرتا ہے, آنسو آئے اور انہوں نے روتی ہوئی آنکھوں سے, اشک بھری آنکھوں سے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, خدا سے رابطہ برقرار کیا اور ایک اشارہ کیا اس کی طرف. اب تک وہ اشارہ کر رہی تھی کہ گر تو نمی پسندی تغیر دے قزارہ. بس ایک مرتبہ انہوں نے اشارہ کر کے خدا کی طرف کہا کہ گر تو نمی پسندی تغیر دے قزارہ. وہی مصرع جو وہ پڑھ رہی تھی, بس ایک مرتبہ کہا کہ دیکھ, اگر تجھے یہ گوارا نہیں ہے, اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے, تو میرے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے, میں تو حالات نہیں بدل سکتا, لیکن اگر تو چاہے تو تمام حالات بدل سکتا ہے. اللہ اکبر. بس جیسے ہی علامہ مجلسی کے منہ سے جملہ نکلا, اب خود یہ بیان کرتے ہیں کہ جو وہاں پر موجود تھے کہ یہ کہنا تھا کہ ابھی آپ کی نظریں جھکی بھی نہیں تھی کہ وہ عورت دوڑ کر گئی, ایک پردے کو لیا, سر پر ڈالا, زمین پر گری اور ایک مرتبہ روتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ اس نے اپنی قضا اور اپنے فیصلے کو بدل دیا ہے. اس نے اپنے فیصلے کو بدل دیا ہے. اور جب وہ گری تو بس یہ خداوند متعال اثر پیدا کرتا ہے اگر اس کے لیے کوئی کام ہوتا ہے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ہم تقریریں کر کے چلے جائیں, اگر اس کی طرف سے اجازت نہ ہو, اگر اس کے لیے نہ ہو, تو کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے لیے ہے تو ایک لفظ میں اتنی تاثیر پیدا ہوگی کہ پوری کتابوں میں اس کا اثر نہیں ہوتا. بس جیسے ہی وہ گری, اب اتنا روب اور اتنا جلال طاری ہوا علامہ مجلسی کا پورے مجمع کے اوپر کہ خالی وہ ایک گناہگار خاتون سجدے میں نہیں تھی, وہ جتنے اوباش, بدماش اور لات وہاں پر موجود تھے سب کے سب سجدے میں تھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ حلی توبہ, کیا ممکن ہے کہ ہم بھی خدا کی طرف پلٹ کر آ جائیں؟ کیا ہم بھی ممکن ہے؟ ہم بہت برے ہیں, ہم تو اتنے دور نکل چکے ہیں, کیا کوئی راستہ ہے پلٹ کر آ جائیں؟ علامہ تقی مجلسی نے کہا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خداوند متعال. اور اب جو تعلیم دی ہے تو بس وہ لوگ بیان کرتے ہیں, یہ تاریخ ہے, اللہ اکبر, کہ کس طریقے سے اس کی قسمت بدلی. جو اصفہان ہے پہلے مادی طور پر تو نصف جہان تھا, خوبصورت تھا, لیکن معنوی طور پر نہیں تھا. لیکن علامہ محمد تقی مجلسی نے اس کو معنوی طور پر بھی ایسا ہی خوبصورت بنا دیا. اب اس کے بعد جب نماز ہوتی تھی تو پہلی 3-4 صفیں خالی ان بدماشوں اور اوباشوں سے بھری ہوئی ہوا کرتی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے انسان کے اختیار میں کہ اگر انسان اس کے لیے انجام دیتا ہے تو خداوند متعال اس میں تاثیر پیدا کرتا ہے. اور ہاں یہ ملتا ہے کہ جب وہ نماز ہوتی تھی, علامہ محمد تقی مجلسی امامت فرماتے تھے اور پیچھے یہ سب ہوتے تھے, تو نماز کا عالم ایسا ہوتا تھا کہ قنوت میں, رکوع میں, سجدے میں, اللہ اکبر, اتنا گریا ہوتا تھا کہ سننے والوں کے دل ہلتے تھے. کیا معنویت تھی, کہاں سے انسان جو ہے کہاں پہنچ جاتا ہے. کہا جاتا ہے نا, اگر اس کی طرف سے اشارہ ہو جائے, اگر اس کی اجازت ہو جائے, عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد. دشمن جو ہوتا ہے نا وہ سبب خیر بن جاتا ہے اگر خدا خواہد, اگر خدا کی مرضی ہو جائے.
انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ خداوند متعال کے ہاتھ میں۔ اپنے ہر عمل میں پہلے خدا سے رابطہ برقرار کرے۔ مومن کی شان یہی ہے، اس کا کوئی عمل اپنے لیے نہیں ہوتا، اس کا ہر عمل جو ہے وہ خدا کے لیے ہوتا ہے، تو پھر خدا اس میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ تو مشیت پروردگار، اگر ملا مجلسی، ملا محمد تقی مجلسی اگر نجف میں رہ گئے ہوتے تو اصفہان کی تقدیر کون بدلتا؟ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کیا معین کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے مجھے مولا یہاں سے کیوں ہٹا رہے ہیں، لیکن اللہ کو ان سے ایک بہت بڑا کام لینا تھا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے ہمیں کس چیز کے لیے چنا ہے۔ بہت اہم پیغام ہے عزیزو، بغیر مقصد کے کوئی چیز خلق نہیں کی گئی ہے۔ قرآن نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کر دیا، بیکار خلق کر دیا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ سوچتے ہو؟ نہیں، ہم نے تمہیں عبث خلق نہیں کیا۔ ہر انسان کی بلکہ ہر چیز کی زندگی کا ایک مقصد ہے، کوئی کام لینا چاہتا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی، جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا، آپ کی ایک دعا ہے، خدایا یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے کہ تو نے ایک مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے چنا ہے۔ میرا وجود بتاتا ہے اس دنیا میں کہ ایک کام مجھ سے لینا چاہتا ہے، لیکن وہ کام کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ خدایا تو اگر ہدایت کرے، تو اگر رہنمائی کرے میرے مقصد تخلیق کی طرف، تو میں اس مقصد کو پورا کر سکتا ہوں۔ جناب سیدہ دعا پڑھتی تھی، کہتی تھی اللہم استعملنی لما خلقتنی لہ۔ بڑی عظیم دعا، انسان اس جملے کو پڑھے، خدایا مجھے اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہے، لیکن اگر تو چاہے تو مجھے اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے جس کے لیے مجھے خلق کیا گیا۔ خدایا مجھے اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے استعمال کر۔ استعملنی اللہم استعملنی، مجھے اس مقصد کے لیے استعمال کر، لما خلقتنی لہ، جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا۔ تو انسان کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے عزیزان محترم، اور بہت مفصل یہ ایک بحث ہے کہ مومن سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرے۔ انسان ایمان کی یہ سارے صفات ہیں جو روزانہ میں ایک صفت کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو عزیزو بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا، جو بھی کام ہو رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، اگر آپ نے کوشش کی، میں نے عرض کیا اگر آپ کی کوتاہی ہے، ذمہ داری کو پورا ادا نہیں کیا، تو جو کمی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں، لیکن اگر آپ نے ذمہ داری کو پورا کیا تو اب خود کو خدا کے سپرد کر دو۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے اس کو کیا کام لینا ہے، کہاں پہ، ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کبھی کبھی۔ میں ایک مثال اور آپ کی خدمت میں پیش کروں، آیت اللہ رئیسی، خداوند متعال ان کے مقامات بلند فرمائے، جب مشہد میں حرم امام علی رضا علیہ السلام کے متولی تھے، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیجئے۔ آپ ایران کی صدارت سے پہلے، ایران کے صدر بننے سے پہلے حرم امام رضا علیہ السلام کے متولی تھے، رئیس تھے، اس زمانے کی بات ہے۔ اور جو نقل کر رہے ہیں یہ خود وہ شخص نقل کر رہا ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ذہن میں یہ رہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے مجھے کہاں کیسے کس کو استعمال کرنا ہے، اگر ہماری کمی نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے تو۔ نام ہے آغائے راست نژاد، راست نژاد، یہ خود فرماتے ہیں، اور میں نے بالمشافہہ نہیں، ان کے سامنے تو نہیں سنا، لیکن خود انہی کی جو وہ گفتگو کر رہے ہیں، کراچی ایک شہر ہے، اس کے افراد اور اس کے جوانوں کے درمیان وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ کلپ میرے پاس موجود ہے، جو میں نے خود ان کی کلپ سنی، انہی سے سنا، یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی اور نے نقل کیا۔ آغائے راست نجات فرماتے ہیں کہ میں اس وقت امدادی شعبے کا انچارج تھا، آیت اللہ رئیسی جو تھے وہ ہیڈ تھے، یعنی وہ متولی تھے، لیکن میں جو امدادی شعبے میں بہت سے کام ہوتے ہیں، خالی مالی مدد نہیں ہوتی، بلکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ محروم بستیاں جو ہے وہاں تک مثلا کچھ تبرکات پہنچانے ہیں، کچھ ان کی مشکلات حل کرنی ہے، یا مثال کے طور پر مہمان سرا جو زیارت کے لیے گئے ہیں مشہد، انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو ہے تبرک، یعنی ایک کھانے کے طور پر وہ ایک تبرک دیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ ایک کو ملتا ہے۔ ایرانی ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں اس تبرک سے، بھوک کے لیے نہیں، آج کس کے پاس پیسہ نہیں ہے جو اپنا پیٹ بھر لے، لیکن وہ یہ بڑا شرف سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں مولا کے دسترخوان پر مولا کا مہمان بن جاؤں، یا مجھے یہ غذا مل جائے۔ وہ تبرک کے طور پر لے کے جاتے ہیں کہ اگر ایک وقت ہمیں مولا کا، ہم تو سب انہی کا کھاتے ہیں، سب انہی کا دیا ہوا ہے، انہی کے صدقے میں ہے، لیکن اگر خود ان کے گھر پر ان کے دسترخوان پر مل جائے تو اس سے بڑی سعادت
کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں مریضوں کی شفا ہے، نسلیں سدھر جائیں گی. عقیدہ بہت زیادہ. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ گئے ہیں، آپ تصور کریں جب مہمان سرا سے باہر نکلتے ہیں، کبھی کوئی لے کے آتا ہے، کوئی روٹی کا ٹکڑا لا رہا ہے، وہاں سے کوئی تھوڑے سے چاول لے کے آتا ہے، تو لائن میں لگے ہوتے ہیں کتنے افراد. وہ ایسے والے لائن والے نہیں ہیں جیسے ہمارے ہوٹل کے سامنے لائن لگ جاتی ہے کہ مجھے کھانا کھلا دو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بیچاروں کے پاس نہیں ہے، میں کسی کی اہانت نہیں کر رہا ہوں، ان کے پاس کھانے کی مشکل ہے اس لیے لائن لگی ہوئی ہے. لیکن وہاں وہ ایسے رئیس ہوتے ہیں، چونکہ ایرانی خود کہتے ہیں کہ یہ تو باہر والوں کی خوش قسمتی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ان کو مل جاتا ہے، ورنہ ایرانیوں کو شاید پوری زندگی بھی کبھی ایک مرتبہ وہ تبرک نہ مل پائے. چونکہ کوئی قانون ایرانیوں کے لیے نہیں ہے، اگر وہ انہی کو سب کو کھلانے لگے تو بہت بڑا ہو جائے گا پھر پروگرام. تو یہ باہر کے جو مہمان ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ موقعوں پہ ان کو بھی ملتا ہے. تو آپ تصور کیجیے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہم مہمان سرا کے کبھی مہمان سرا سے امام کی ہمیں فون آتا تھا. آج مثلا خاص تاریخیں جب ہوتی تھی نا، مان لیجئے کھانا بن گیا 2000 افراد کا، اور وہاں کھانے والے مثال کے طور پر 1500 ہی تھے، 500 کھانے بچ گئے. تو یہ ضائع ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی تک پہنچ جائے. امام کا تبرک بھی ہے، ایک وقت کا اس کا کھانا بھی بن جائے گا. تو وہ اس ادارے کے سپرد کرتے تھے کہ اتنے کھانے بچے ہوئے ہیں، آپ ان کو پہنچا دیجئے. وہ کہتے ہیں ہمارا ایک کام یہ تھا کہ ایک بہت بڑا چارٹ تھا، اور سوئی کے ذریعے ہم وہ لکھ کے لگاتے تھے کہ کہاں تک ہم تبرک پہنچا چکے ہیں، اس سے پہلے جو بچا تھا ہم نے کہاں تک پہنچایا، اور آگے جو ملے گا تو کہاں پہنچائیں گے. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے فون آیا، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تھی. صلوات پڑھ لیجئے. تو امید یہ تھی کہ بہت آئیں گے، اب وہ بہت بنتا ہے، بڑا عظیم ہے وہ دسترخوان اور وہ جو ہے انتظام ان کا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے فون آیا کہ 300 کھانے بچ گئے ہیں، آپ یہ کھانے پہنچا دیجئے، کسی کے کام آ جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے گاڑی لی، 300 کھانے ظاہر ہے اس کے لیے ایک جو ہے گاڑی چاہیے. اب ہم لے کے پہنچے، ہم نے دیکھا کہاں تک ہم پہنچا چکے ہیں. تو ایک بلوار توس نام کی ایک جگہ ہے، وہ کہتے ہیں اس محلے تک ہم پہنچے تھے، اس سے پہلے ہم دے چکے ہیں تبرک، وہ لوگ کم سے کم کھا چکے ہیں، چاہے وہ چند مہینے پہلے ہی صحیح، اب ان کا حق بنتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے دیکھا، فون نمبر لیا جو ان کی مسجد ہے اس کے خادم کا، کال کی ہم نے کہ ہم آپ کے یہاں آ رہے ہیں، حرم کی طرف سے ہم بول رہے ہیں، اور 300 کھانے جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں، اور ہم آپ کے یہاں وہ تبرک مولا کا تقسیم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے فون کیا، ادھر سے میں نے کچھ افراد کو اپنے ساتھ لیا، گاڑی میں سامان رکھا اور ہم لے کے پہنچے. کہتے ہیں میں مختصر کر رہا ہوں، جب ہم وہاں پہنچے جو ہم نے دیکھا وہاں، اللہ اکبر، مغرب کے بعد جب ہم پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے. تبرک ہے ہمارے پاس 300، اور یہ ہزاروں کی تعداد. انہوں نے کہا کہ اگر ہم گاڑی کا دروازہ کھول دیں تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو، چکے وہ تو ایک ایسی چیزوں میں تو ہم عبادت سمجھتے ہیں، چھین جھپٹ بھی، کہ چاہے دوسرے کو جو ہے چوٹ لگ جائے، کپڑے پھٹ جائیں، کچھ بھی ہو، لیکن وہ ہمیں ملنا چاہیے، ورنہ تو جیسے مولا ہم سے راضی نہیں ہوں گے. یہ وہ ٹھیک ہے، محترم ہے، لیکن یہ اذیت بہت بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر طریقے سے مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مل رہا ہے تو کسی کو اذیت کر کے یہ گناہ ہے، یہ ان کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم تو پریشان ہو گئے کہ بھائی آج تو پتہ نہیں کیا ہوگا، خدا خیر کرے. ہم نے انہیں بلایا جو خادم تھے یا مولانا تھے مسجد کے، مثلا ایک خادم سے بات ہوئی ہو یا مولانا سے ہوئی ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مولانا ہی خادم تھے، مثلا ہو سکتا ہے، البتہ یہ سب سے بڑی خدمت ہے، خانہ خدا کی خدمت، اگر ایک عالم، اس کے لیے بھی شرف ہے یہ. تو ان سے کہا بابا کیا خبر ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اتنا مجمع، کیا کیا آخر تم نے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، آپ نے ہم سے کہا کہ 300 کھانے ہیں، ہم نے مائک پہ اعلان کر دیا کہ مولا کا تبرک جو ہے وہ تقسیم ہونے والا ہے، حرم سے آ رہے ہیں لے کے. کہا بندے خدا تمہیں ایسے اعلان کرنا تھا، چونکہ پھر تو جس نے بھی سنا وہ یہاں پہ، اب کہ بھائی کیا کریں، اب 300 کھانے بڑھائے بھی نہیں جا سکتے. تو کہتے ایک مرتبہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا، بھائی چلو یہاں سے کسی اور محلے میں بانٹ دیں گے، یہاں تو خون خرابہ ہو جائے گا، مار پیٹ ہو جائے گی. ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں آغائے راست نجات کہ میں نے گاڑی کے شیشے سے دیکھا ایک بچی کو، وہ دیوار سے لگی ہوئی کھڑی تھی، ہاتھ میں اس کے ایک پلاسٹک کا جو ہے وہ ڈبہ سا تھا، کوئی برتن سا، بالکل سادے کپڑوں سے. اور جب ہم نے واپسی کے لیے گاڑی موڑنی چاہی تو اس نے اپنی نظروں سے یہ بتایا کہ خدا کے لیے مت جاؤ، کہ مت جاؤ، آج ہماری قسمت میں یہ دن آیا ہے، پتہ نہیں پھر کبھی آئے گا یا نہیں آئے گا. تو وہ کہتے ہیں اس کی نظریں جو میری نظروں سے ٹکرائی، اور اس کے دل میں پتہ نہیں کیا تھا، اور مجھے جو محسوس ہوا میں نے گاڑی روک دی. میں نے کہا نہیں آج جائیں گے نہیں، کیونکہ حق ان کا بنتا ہے، کیونکہ میں نے کہا نا ہو سکتا ہے کبھی پوری زندگی بھی کسی کو وہ تبرک نصیب نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں گاڑی سے نیچے اترا اور میں نے جو ہے ان سے مولانا سے پوچھا یہ بتاؤ لات تو آپ سمجھ گئے نا، وہ لات اصفہان والے جو لات تھے، اوباش، بدماش، گنڈے، دبنگ قسم کا آدمی جس سے سب ڈرتے ہیں. میں ان کے پاس گیا اور کہا یہ بتاؤ کہ یہاں کا لات کون ہے؟
ہر جگہ کچھ نہ کچھ افراد ہوتے ہیں. تو وہ تعجب سے پوچھتے ہیں آپ سے کیا مطلب, آپ کو کیا کام ہے لات سے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بتاؤ. کیونکہ کچھ کام دیکھیں خدا سب کو استعمال کرتا ہے, سب کے لیے اس نے خدمت رکھی ہے. اس نے کہا بتائیں, کہا نہیں آپ مجھے بتائیں. وہ کہتے ہیں یہاں کا نام جو ہے لات, اس کا نام ہے جعفر پلنگ. یہ لفظ ہے فارسی کا پلنگ. پلنگ کہتے ہیں مولانا کس کو کہتے ہیں؟ چیتے کو. چیتے کو کہتے ہیں پلنگ. ٹھیک ہے, تو یعنی اتنا طاقتور اور ایسا تھا کہ اسے لوگ پلنگ کہتے تھے. بھائی جعفر پلنگ آ گیا, خوف تھا اس کا. تو انہوں نے کہا مجھے اس سے ملاؤ. کہا آپ ملیں گے اس سے, کہیں خدا نہ خواستہ بدتمیزی نہ کرے کچھ اس طرح کا. نہیں مجھے ملنا ہے. اب اس کا نمبر لیا گیا. مولانا نے کال کی, بھائی کہاں ہو جعفر؟ اس نے کہا جی میں تو, بتائیے آپ کام بتائیے. کہا یہ حرم امام رضا کے خادم آئے ہیں, انہیں تم سے کوئی کام ہے. پر جیسے اس نے سنا حرم امام رضا کے خادم, وہیں سے کہتا ہے بس میں 20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں, انتظار کریں 20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. انہوں نے کہا چلو بھائی اب کوئی اور راستہ تو ہے نہیں, انتظار کرو. انتظار کیا. تھوڑی دیر کے بعد آیا, ایک دیکھا تو اپاچی ایک گاڑی چلتی ہے ہونڈا کی طرح, بائک. اپاچی سے ریڈ کلر کی جو ہے اپاچی آ کے رکتی ہے. وہ اترا اور خاص وہی اس کا لباس اور گلے میں رومال پڑا ہوا اور وہ کالر کھلے ہوئے, آستینیں چڑھی ہوئی اور اس طرح. اور دور سے دیکھ کے اس نے ایک لفظ استعمال کیا فارسی میں, چاکر خادمان امام رضائی. چاکر, جیسے ہمارے نوکر چاکر کہتے تھے نا, نوکر چاکر, تو چاکر اسی سے فارسی سے, یعنی بہت جو پست غلام ہوتا ہے نا وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے کہ ہم آپ کے چاکر ہیں. نوکر اس سے بہتر ہوتا ہے. تو دور سے دیکھ کے کہتا ہے کہ میں تو امام رضا کے خادموں کا چاکر ہوں, یعنی اپنے آپ کو نوکر بھی نہیں کہتا کہ میں اتنا نیچے درجے کا غلام ہوں. حکم کریں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی آج تو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. کہا بتائیے. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں دیکھ رہے ہو ہمارے پاس 300 ہیں. دیکھیے اگر تھوڑا سا 5 منٹ زیادہ ہو جائیں معاف کیجیے گا مجھے, چونکہ مجھے اپنی موضوع پورا کرنا ہے. تو کیا آج تو اس کی ضرورت ہے. کہا حکم کیجیے. کہا یہ دیکھو اتنے افراد ہیں, یہ تبرک ہمیں تقسیم کرنا ہے. کہا بتائیے کیا کرنا ہے. کہا ان کا کرو کچھ نہ کچھ ورنہ یہاں تو خون خرابہ ہو جائے گا. بس ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. اب جیسے اس نے کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں, یہ پلٹ کے کہتے ہیں آغائے راست نژاد جو خادم ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے نا تقسیم کرنے کے لیے, ان سے کہتے ہیں ایک کام کرو پوری گاڑی اس کے سپرد کر دو, یہ جس کو جتنا دینا چاہے اپنے اختیار سے دے, تم صرف اتنا کرنا کہ مدد کرنا, یعنی تم دینا جس کو یہ جتنا کہے. بس جب اس نے جملہ سنا, ایک مرتبہ اس نے عجیب انداز سے آغائے راست نجات کو دیکھا اور اس کے بعد وہ گیا اپنے اسی لہجے میں, دمنگ والے لہجے میں. اس نے کہا چلو سب کے سب دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جاؤ, مرد الگ عورتیں الگ. کہتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے, سب کو پتا ہے یہ کم ہے, ہر گھر کا صرف ایک نفر کھڑا ہو, باقی سب نکل جاؤ لائن سے. تمہیں سب کو پتا ہے, میں سب کو جانتا ہوں, اگر دوسرا ہوگا تو پھر اچھا نہیں ہوگا. اب وہاں لوگ ہٹنے لگے, ایک گھر سے بس ایک آدمی, ٹھیک ہے, جو مردوں میں جس گھر کا ہے عورتوں میں نہیں, عورتوں میں ہے تو مردوں میں نہیں, کہ سب تک وہ تبرک پہنچ جائے. اب اس نے بانٹنا شروع کیا. غرض کے بانٹ چکا جب سب, تو کچھ بچ گئے, ٹھیک ہے نا. جب بچ گئے تو آغائے راست نژاد نے کہا ان سے جو ان کے ساتھ تھے کہ 4 پیکٹ اس کو دے دو, 4 کھانے اس کو دے دو. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. کہا نہیں تمہیں لینا پڑے گا, چونکہ بچ گئے ہیں, آپ کا حق ہے, اتنی آپ نے زحمت کی ہے, اگر آپ نہیں آتے تو یہ کیسے کام ہوتا. وہ کہتا ہے 4 پیکٹ میں نے لیے اور میں چلا گیا. پلٹ کے کہتا ہے کہ آپ کا نمبر مل سکتا ہے. آغائے راست نژاد نے سوچا یار بہت اس نے محنت کی ہے ہمارے ساتھ, کہ چلو نمبر دے دیں. دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مت دو, یہ ایسا آدمی کیا پتہ کیا کرے, کہاں آپ کو مثلا یوز کرے, پریشان کرے, نمبر مت دو. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے اپنا نمبر دے دیا. وہ کہتے ہیں یہ جمعرات کا دن تھا جب یہ پورا واقعہ رونما ہو رہا تھا, اور جو ہفتہ شروع ہوتا ہے ایران میں وہ سیٹرڈے سے ہوتا ہے, سنیچر سے ہوتا ہے. کہتے ہیں ابھی سنیچر شروع ہوا تھا, صبح کے 10 بجے تھے کہ مجھے ایک فون آتا ہے میرے نمبر پہ, کہا کہ میں جعفر پلنگ بول رہا ہوں, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آ جائیے بسم اللہ. اب وہ دفتر میں, اب وہ کہنے لگا میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, موضوع ذہن میں رہے. خدا کس کو کہاں استعمال کرتا ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ کہتا ہے ان کے سامنے بیٹھ کے کہ میں امام رضا کا خادم ہوں, جعفر پلنگ. وہ ہنسنے لگے, طنز کے انداز سے دیکھنے لگے, چونکہ جو وہاں خادم ہوتے ہیں اس کا جو مقام ہے وہ بڑے بڑے عہدے داروں سے بلند ہوتا ہے. جو امام رضا کے خادم ہیں ان کا خاص لباس ہوتا ہے, یہاں پر ان کے خاص ٹیگ ہوتا ہے, خاص کیپ ہوتی ہے. یعنی وہ اگر کچھ کہہ دیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو پریزیڈنٹ آف ایران ہے وہ بھی رد نہیں کر سکتا اس بات کو. جب اس نے کہا میں امام رضا کا خادم ہوں تو وہ ہنسنے لگے طنزیہ انداز میں.
وہ کہتا ہے میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، میں وہ والا خادم نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں وہ خادم نہیں ہوں کہ خاص ڈریس ہو، خاص عہدہ ہو اور یہ ساری چیزیں، بلکہ میں نے خود کو خادم بنایا امام رضا کا۔ میں ہر جمعرات میں آتا ہوں، آنے کے بعد یہاں پر دیکھتا ہوں کون سا کام میں کر سکتا ہوں، دیوار کے کنارے پر جو سجدگاہیں رکھی ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کرتا ہوں، رکھتا ہوں، کوڑا اگر پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو لے جا کے میں پھینکتا ہوں، کوئی اگر میری مدد کا ضرورت مند ہوتا ہے، کسی کو ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور میں نے امام سے وعدہ کیا تھا کہ میں پوری زندگی آپ کی خدمت کروں گا۔ اب دیکھیے وہ کون ہے؟ وہ اوباش، لات، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے لیکن جب میں پرسوں جمعرات کے دن یہاں آیا، یہ اصل واقعہ ہے، یہ میسج ہے اس کا، وہ کہتے ہیں جب میں پرسوں شب جمعہ میں آیا، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی شب تھی، تو میں جب اپنی خدمت کر چکا، اب مجھے واپس اپنے گھر جانا تھا، تو ایک مرتبہ میرے ذہن میں آیا میری بہن بیمار ہے، مریض ہے میری بہن، میں نے سوچا کہ میں امام کے دسترخوان کا ایک کھانا لے لوں تاکہ میں اپنی بہن کو وہ کھانا دے سکوں۔ وہ کہتا ہے یہ سوچ کر میں مہمان سرا کی طرف گیا، جو دروازے پر خادم کھڑا ہوا تھا اس سے میں نے کہا کہ میری بہن بیمار ہے، کیا ایک کھانا مجھے مل سکتا ہے؟ اس نے کہا برو یعنی جاؤ ایک طرف جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور ڈسٹرب مت کرو اور وہاں چلے جاؤ اور نہیں ملے گا۔ تو کہتا ہے میں ایک طرف کھڑا ہوا تھا، پیچھے سے ایک دوسرا خادم آتا ہے، آنے کے بعد مجھے دیکھ کے دوسرے خادم سے کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ کسی کی جیب کاٹ لے، ایسا نہ ہو کسی کی جیب کاٹ لے۔ اس نے کہا اس جملے کا مجھے اتنا احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے خدمت کرنے کے لیے، میں ایک وقت کا کھانا لینے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ کیا مجھے سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں فوراً پلٹا، ٹھیک ہے میرا سابقہ برا رہا ہوگا، پہلے ہو سکتا ہے میری زندگی ایسی گزری ہو، لیکن اس کی خاطر میں نے مولا کی خاطر اپنے آپ کو بدل دیا، لیکن جو میرے پرانے حالات ہیں وہ میں کیسے بھلا دوں؟ میں اس کو نہیں مٹا سکتا۔ وہ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آئے، روتے ہوئے میں امام کے دروازے تک آیا، صرف ایک جملہ کہا، آج کے بعد کبھی خدمت کرنے نہیں آؤں گا، آج کے بعد کبھی خدمت کرنے نہیں آؤں گا۔ وہ کہتا ہے میں ابھی یہ کہہ کے چلا ہی تھا کہ اپنی بائک کے پاس پہنچا، میں نے چابی لگائی تو فون کی گھنٹی بجی، ادھر سے آواز آئی امام کے حرم کے خادم تم سے کام ہے۔ میں ڈر گیا کہ اتنی جلدی انہیں کیسے پتا چل گیا، کہیں خدا نخواستہ سی سی ٹی وی کیمرے سے نہ دیکھ لیا ہو، میں نے کوئی جسارت تو نہیں کر دی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں امام سے لو لگا کے یہی کہہ رہا تھا مولا میں نے کوئی غلطی نہیں کی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی شکایت ہو گئی ہو، مجھے سزا دینے کے لیے آئے ہوں، مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو۔ لیکن جب میں پہنچا اور میں نے ہٹانے کے بعد اور آپ نے وہ جملہ کہا کہ پوری گاڑی اس کے سپرد کر دو، وہ کہتا ہے میں رونے لگا، میرا مولا اتنا کریم ہے، میں نے ایک کھانا مانگا تھا، میرے مولا نے پوری گاڑی میرے سپرد کر دی، میں ایک کھانا لینے کے لیے گیا تھا، میرے مولا نے مجھے اتنا دیا کہ سب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ نے مجھے 4 کھانے دیے، میں ایک کھانا اپنی مریض بہن کے لیے مانگ رہا تھا، لیکن میرے مولا نے مجھے پورے گھر کے لیے رزق عطا کیا۔ میرا مولا اتنا کریم ہے اور اس نے اپنے عمل سے مجھے بتا دیا کہ جعفر ہم سے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رؤوف ہیں، یہ کریم ہے۔ عزیزو جو کچھ ہے وہ انہی کے صدقے میں ہے، سب سے بڑی سعادت ہے جو تم اس در کے خادم ہو۔ لیکن میں ایک عرض ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پر، اور معذرت کے ساتھ جو اسٹاف ہے آپ کے اس مرکز کا، آپ بہت مخلص ہیں، خداوند متعال انشاءاللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے، اور جتنے افراد ہیں وہ صرف آپ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ایک میسج آج اس باغ زہرا کے یعنی اس پلیٹ فارم سے اور اس درس سے میں سب کو دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں آج ایک بہت بڑی جو مشکل بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ اگر ہمیں کوئی بھی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی بھی ذمہ داری مل جاتی ہے، تو ہم اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھنے لگتے ہیں، اس کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتے ہیں، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے آنے والا کون ہے۔ عزیزان محترم، یا اس طریقے سے کو میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ یہ ہر خادم تک بات پہنچنی چاہیے، خاص طور پر جو مسجد کے خادم ہیں، عزاخانوں کے خادم ہیں، جن کو خدا نے بڑی ذمہ داری دی ہے، یا جو لباس مقدس پہننے والے ہیں، ان کو یہ سب سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہمیں اس کی طرف سے ملا ہے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ ہمیں اگر کوئی ذمہ داری مل جاتی ہے اور اگر خدا نخواستہ تقسیم کرنے کی ذمہ داری مل جائے تو ہم اپنے آپ کو رازق سمجھنے لگتے ہیں،
ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو اگر رزق مل رہا ہے تو ہمارے ذریعے مل رہا ہے. ہم دوسرے کو محتاج محض سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر اس کے یہاں چولہا جل رہا ہے تو ہماری وجہ سے جل رہا ہے. خالی میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کلی طور پر اگر ذمہ داری مل جاتی ہے. عزیزان محترم, سامنے والے کی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں, نہ عزت کا خیال ہوتا ہے, نہ احترام کا لحاظ ہوتا ہے. بعض اوقات متولی کا تو انداز ہی بدل جاتا ہے, اس سے ملنا اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ بڑے حکمرانوں سے انسان مل سکتا ہے لیکن متولی صاحب سے نہیں مل سکتا. جو اوقاف کے متولی ہیں, میں ان کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں, ہر جگہ یہی ہے, جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کا انداز اتنا ہی زیادہ سخت ہو جاتا ہے, جبکہ وہ جانتا ہے کہ میں مالک نہیں ہوں, میں مالک نہیں ہوں, میں کل نہیں تھا, کسی کو ہٹا کر مجھے بنایا گیا اور کل مجھے ہٹا کر پھر کسی اور کو بنایا جائے گا. میری ملکیت نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے عزیزان محترم. لیکن عارضی عزت کے لیے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں. عزیزو, یہ سب سے بڑا پیغام ہے, یہ مقام عبرت ہے کہ انسان خود کو خادم سمجھتا ہے یا مالک سمجھتا ہے. مالک صرف خداوند متعال کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں. اور جتنی خدمت کا وہ موقع دے دے, یہ انسان کے لیے سرمایہ افتخار ہے. انسان کو خدمت کرنی چاہیے خدا کے لیے, انسان کو خدمت کرنی چاہیے خلوص کے ساتھ. اگر وہ خلوص کے ساتھ خدمت کرتا ہے تب وہ اس کے لیے عبادت ہے, لیکن اگر خلوص کے ساتھ نہیں کرتا, اپنے لیے کرتا ہے, تو یہ سب سے بڑی لعنت ہے. علامہ بروجردی کا واقعہ چھوٹا ذہن میں آ گیا. وہ مرجع تقلید بن گئے زندگی کے آخری ایام میں. پوری دنیا سے ان کے لیے خمس آتا تھا تو کبھی خوش نہیں ہوتے تھے کہ پورا خمس جو ہے مجھ تک آ رہا ہے, بلکہ ہمیشہ شکوہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد, اتنے شاگردوں کو پروان چڑھانے کے بعد, ہم جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے, حمال شدیم, حمال شدیم, از کسی بگیریم بے کسی بدیم, اگر اشتباہ کنیم چوب بخوریم. یہ ان کا جملہ مشہور تھا. کہتے تھے علیہ باللہ کہ ہم تو دلال ہو گئے اتنا پڑھنے کے بعد, کسی سے لینا ہے, کسی کو دینا ہے, درمیان میں غلطی ہو جائے تو ڈنڈے بھی کھانے. تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں, یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی موقع مل گیا ہو, نہیں, بلکہ یہ امانت ہے, یہ امتحان ہے, یہ آزمائش ہے, غنیمت نہیں ہے یہ ہمارے لیے. اصل روح انسان کے اندر خدمت کی ہونی چاہیے عزیزان محترم. یعنی جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ, یعنی, اور دیکھیے جو سامنے آ رہا ہے آپ کے, کوئی بھی ہو, اگر یہاں آ رہا ہے وہ حسین کا مہمان ہے, آپ کچھ نہیں ہے, وہ سب کچھ ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو آپ نہ ہوتے, اگر مجلس نہ ہوتی تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس کی آپ کے ذریعے پہچان نہیں ہے, بلکہ اس کے ذریعے آپ کا تعارف ہے. عزیزان محترم, ہمیں غور کرنے کی بات ہے, لیکن ہم کچھ بھی نہیں سوچتے, ہم سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اور پھر اگر یہ تصور ہوگا کہ وہ میرے لیے سب کچھ ہے, اسی کی وجہ سے تو مجھے یہ ذمہ داری سپرد کی گئی ہے, تو واقعاً پھر یہ خدمت کرے گا. اور جب خدمت کرے گا اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا کہ تو سبب بنا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکوں. اگر تو نہ آتا تو میں کس کے سپرد کرتا یہ چیزیں, وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا عزیزان محترم. تو پھر یہ عبادت بنتا ہے. بس آخری جملہ, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب یہ آئے ہیں, پچھلے سال تو واپس چلے گئے تھے, صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہہ دیا تھا اس سال حج نہیں کر سکتے, اگلے سال آنا. گئے ہیں, کتنے ایسے تھے جنہوں نے ایک عرصے کے بعد دیکھا تھا خانہ کعبہ کو, گریا کر رہے ہیں خانہ خدا کو دیکھ کر, دل میں جو امنگیں تھی کہ کیسے آج ہم موفق ہو گئے. جب رو رہے ہیں, ایک عجیب حدیث ارشاد فرمائی پیغمبر نے, موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پیغمبر فرماتے ہیں حرمت المومن اعظم من کعبہ, کہتے ہیں خانہ خدا تیری عظمت بہت بڑی ہے, تیرا مقام بڑا عظیم ہے, لیکن تجھ سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے, وہ ایک مومن کی عزت ہے, وہ ایک مومن کی غیرت ہے, وہ ایک مومن کی حرمت ہے. لیکن ہم مومن کی غیرت پامال کرتے ہوئے ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا, اپنی زبان سے کبھی بھی اس کو اذیت پہنچا دیتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ اس کا دل توڑنا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. عزیزان محترم, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور خدمت اگر آپ کو دی ہے, سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ آپ کو خدمت ملی ہے. سید محمد کاظم یزدی طباطبائی, نجف کے جلیل القدر مرجع تقلید, دنیا ان کی تقلید کرتی تھی, اور ایک سادہ سا انسان تھا جو ہر مجلس میں جا کے خدمت کرتا تھا. وہ کہیں مثلا جو کام ہوتے ہیں, برتن دھو رہا ہے, پانی پلا رہا ہے, جھاڑو لگا رہا ہے, سب کچھ لوگ پسند بھی نہیں کرتے تھے, کیونکہ بغیر بلائے آتا تھا نا. اسے یہ نہیں تھا کہ کوئی مجھے بلائے, اسے پتہ چل جائے کہ حسین کا جو ہے وہ مجلس ہے, حسین کی فرش حسین بچھ رہا ہے, آ جاتا تھا.
لوگوں کو برا بھی لگتا تھا, ہوتا ہے نا جو بغیر بلائے آتا ہے, یار یہ تو پھر آ گیا, لو ٹھیک ہے. ایک مرتبہ مجلس کے بعد بیٹھے ہوئے صاحب عروۃ الوثقی, اس وقت بڑی عظیم کتاب ہے عروۃ الوثقی, اس کے رائٹر, وہ جب گفتگو ہو رہی ہے مجلس کے بعد تو ایک سوال کرتے ہیں اس سے, کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں, ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا سر میرے پاس کیا ہے, مولانا آپ کے پاس تو سب کچھ ہے, میرے پاس کیا ہے, میں آپ سے کیا سودا کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں ایک کام کرو, میں نے اپنی پوری زندگی میں میں نے محمد کاظم طباطبائی یزدی, میں نے جتنے بھی نیک کام انجام دیے ہیں, کتابیں لکھی ہیں, شاگردوں کو پڑھایا ہے, سب کچھ, میں سب کا ثواب تمہیں دیتا ہوں, اور تم جو حسین کی مجلس کی خدمت کرتے ہو اس کا ثواب مجھے دے دو. اللہ اکبر. جب اس نے سنا ایک مرتبہ مسکرا کر کہتا ہے نہیں قبلہ, مجھے سودا پسند نہیں ہے, مجھے سودا منظور نہیں ہے. دوسروں نے بھی کہا پاگل ہو گئے ہو, اتنی عظیم شخصیت, اتنی علمی شخصیت, اور وہ تمہارے ساتھ کہہ رہی, تم کہہ رہے ہو سودا پسند نہیں ہے. کہا میں ان کی بات سمجھتا ہوں. کہا کیا مطلب ان کی بات سمجھتا ہوں؟ کہتا ہے کہ یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ باہر سے اندر آ جائیں, میں اندر سے باہر چلا جاؤں. کہا کیا مطلب اس کا, وضاحت کرے. دوسرے افراد نہیں سمجھ سکے. کہا کہ سنیں, آپ کسی بھی مقام پر ہوں, آپ علم کا پہاڑ ہوں, آپ تقوی کی جو ہے معراج ہو, کچھ بھی ہو, پیسہ چاہے جتنا ہو, لیکن جو کچھ بھی آپ ہیں آپ سب حسین کے مہمان ہیں. آپ فرش حسین پر بیٹھے ہیں, چاہے آپ عالم ہو, مرجع ہو, کچھ بھی ہو, لیکن آپ حسین کے مہمان ہیں. چاہے جتنا بڑا آپ کا عمل ہو, لیکن حسین کے مہمان ہیں. اور جو خادم ہے وہ چاہے جتنا چھوٹا کام کرے, چاہے وہ جھاڑو لگائے, چاہے وہ صفائی کرے, چاہے وہ برتن دھوئے, جو بھی کام کر رہا ہے وہ حسین کا نوکر ہے, وہ حسین کا خادم ہے. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں مہمان چاہے جتنا بڑا ہو لیکن مہمان باہر کا ہوتا ہے, نوکر چاہے جتنا چھوٹا ہو لیکن نوکر اندر کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کا اجر لے کر, ثواب لے کر میں مہمان بن جاؤں اور آپ نوکر بن جائیں, آپ کچھ بھی صحیح, لیکن آپ حسین کے مہمان ہیں, اور میں چاہے جتنا نیچے کا کام کروں, چاہے کچھ بھی کروں, میں لوگوں کے لیے نہیں کرتا انہیں اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا, میں حسین کے لیے کرتا ہوں, اس لیے مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور کہتے ہیں اگر کوئی خط لکھا جاتا ہے نا, نوکر کے لیے جو لیٹر آتا ہے اس پہ ایڈریس مالک کا لکھا جاتا ہے, اس لیے کہ نوکر اس گھر کا رہنے والا ہوتا ہے. بس ایک مرتبہ کہتا ہے مجھے حسین کی خدمت کے مقابلے کوئی چیز پسند نہیں. لبیک یا حسین. بس بزرگان محترم, یہی آج کا پیغام تھا. جو خدمت کا موقع ملا ہے شرف سمجھے اپنے لیے, اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. آپ حسین کے در کے خادم ہیں, آپ کو خدمت کے لیے چنا گیا ہے, ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا, لیکن اس میں دوسرے اغراض و مقاصد داخل کر کے اپنی اس خدمت کو دوسری چیزوں میں ضائع نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ خدمت ہمارے لیے ذلت کا سبب بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. سورہ فاتحہ محمد رضوان بھائی جلوہ, جعفر حسین پٹیارہ, سامر حسین پٹیارہ, اور یہاں پر خدمت کرنے والے تمام علماء کے تمام علماء کا ثواب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر
برحمتک یا ارحم الراحمین. ہدیہ محمد و آل محمد صلوات.